حنان لالا جیسے ہی کمرے میں آیا مجھ سے کہنے لگا سعد اٹھ گیا ہے۔ وہ شاید مجھے بتانے آیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ولی کے کمرے کا حشر دیکھا اور اسے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو وہ مجھے چھوڑ کے ولی کے پاس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا ولی محمد یہ سب کیا ہے؟ کمرہ کیوں بکھیر کے رکھا ہے؟ خانہ خراب کا بچہ۔ وہ کہنے لگا لالا ہمارا نکاح نامہ دو ہم کو۔ یہ سن کے حنان لالا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگے تو تم باز نہیں آؤ گے۔ ولی کہنے لگا آپ بھی تو ضد پہ اڑائے، شادی کیوں نہیں بنا لیتا؟ ہمارا اور آپ کا مسائل کا حل آپ کی شادی ہے۔ ولی کی یہ بات سن کے وہ کہنے لگا تم کو جاب کرنا ہے ٹھیک ہے، تم اکیلے چلے جاؤ، ریام تمہارا ساتھ نہیں جائے گا، وہ یہیں رہے گا اماں کے پاس۔ یہ سن کے ولی کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگا ہمارا بیوی ہمارا ساتھ جائے گا، لالا ہم کو نکاح نامہ دو۔ حنان لالا کہنے لگا وہ نہیں ملے گا، جاؤ تم جو کر سکتا ہے کر لے ولی محمد۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ریحام تم سن رہا ہے لالا کی باتیں؟ یہ چاہتا ہی نہیں ہے ہم دونوں خوش رہ سکے، یہ چاہتا ہے تم اس کے بچے کا آیا بن کے رہے، ہم اس کا غلام بن کے اس کے کاروبار کو فروغ دے۔ ولی کی بات سن کے مجھے برا لگا تھا۔ ولی محمد تم غلط سوچ رہا ہے، وہ تمہارا لالا ہے، تمہارا اچھا مستقبل کے لیے اس نے یہ کیا ہے۔ میری بات سن کے ولی محمد کہنے لگا نہیں ریام ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مطلبی ہے، تم نہیں سمجھے گا، اسے اگر ہم سے پیار ہوتا تو ہم کو نہیں روکتا، ہم صرف تمہارا ساتھ 1-2 سال اکیلا گزارنا چاہتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہے؟ ہم صبح اماں سے بات کرے گا، وہ ہم کو نکاح نامہ لے دے گا، ہم تم کو لے کے جائے گا۔ میں ان دونوں بھائیوں کی بحث سے پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید سعد کو حنان لالا نے فیڈر پلا کے سلا دیا تھا۔ میں اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دونوں بھائی آپس میں لڑیں۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں سعد کو ناشتہ کروا رہی تھی، ولی محمد اپنے کمرے سے باہر آیا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حنان لالا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر آئے۔ سفید شلوار قمیض پہنی تھی، شاید اپنے آفس جا رہے تھے۔ کہنے لگے ولی کہاں ہے؟ میں نے کہا اماں کے کمرے میں۔ یہ سن کے حنان لالا نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے تم نے سمجھایا ہے ولی کو؟ میں نے کہا وہ میری نہیں سن رہا۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بھی اماں کے کمرے میں چلے گئے۔ پھر بحث کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں بھائی شاید پھر سے اسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ میں نے سعد کو ناشتہ کروایا اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں کہنے لگیں کاش ہم مر جاتا، کم از کم یہ دن تو دیکھنے کو نہیں ملتا، دونوں بھائی لڑ رہے ہیں، تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تم دونوں کے منہ پہ تپڑ مار دیتا، ابھی تم دونوں چپ ہو جاؤ۔ اماں کا سانس پھول رہا تھا، وہ رو رہی تھیں۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگی حنان خان تم ولی کو نکاح نامہ دے دو اور تم یہ ابھی بحث نہیں کرے گا۔ یہ سن کے حنان لالا کہنے لگا ٹھیک ہے اماں، ہم نکاح نامہ دے دیتا ہے، اور پھر ولی محمد یہ بھول جائے کہ اس کا کوئی لالا بھی ہے۔ یہ کہہ کے حنان لالا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ اس نے ولی کو پکڑا دیا۔ ولی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں اماں کے پاس بیٹھ گئی، انہیں چپ کروانے لگی۔ میں نے کہا اماں ہم تم کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، تم ولی محمد کو سمجھاؤ، وہ میری بات نہیں سنتا۔ اماں کہنے لگی تم اسے چھوڑو، اس کو اپنی من مانی کرنے دو، ہم دونوں بیٹوں میں فساد نہیں چاہتا۔ میری اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حنان لالا بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ولی بھی جا چکا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی اماں کے ساتھ کھایا۔ میں اماں کے پاس ہی بیٹھی رہی، اندر ہی اندر دعا کر رہی تھی کہ میرا ویزا نہ لگے اور ولی محمد بھی نہ جائے۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو بڑے غصے میں تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ غصے میں کیوں ہے۔ آج تو اماں بھی ٹیبل پر بیٹھ کے ہی کھانا کھا رہی تھی۔ ولی محمد کی آنکھیں پتہ نہیں کیوں سرخ تھیں۔ آتے ہی وہ حنان لالا پہ بھڑک اٹھا۔ لالا مجھے نہیں پتا تھا تمہارا نیت ہمارا ریام پہ خراب تھی، تم کو شرم نہیں آیا اپنے بھائی کی بیوی پہ نظر رکھتے ہوئے؟ ولی کی بات سن کے تو میرے بھی ہوش اڑے۔ حنان لالا نے ایک زوردار تھپڑ ولی کے منہ پہ مار دیا۔
وہ کہنے لگے تمہارا ہمت کیسے ہوا یہ بات کہنے کا، ہم تم کو جان سے مار ڈالے گا۔ اماں بھی یہ دیکھ کے گھبرا گئیں، جان میری بھی نکل گئی۔ ولی کہنے لگا حنان لالا ہاتھ ہم کو بھی اٹھانا آتا ہے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا، ہم کو دھوکہ دیا، اس نکاح نامے پہ ہمارا نام تک نہیں ہے، ایمبیسی والا کہتا ہے یہ لڑکی تمہارا بیوی نہیں ہے، نکاح نامے پہ نہ تمہارا نام ہے نہ تمہارا سائن ہے، اور جس کا نام ہے جس کا سائن ہے یہ لڑکی اس کا بیوی ہے۔ یہ سن کر میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، اور ایسی ہی حیرت حنان لالا کے چہرے پہ بھی تھی۔ اماں تو اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حنان لالا کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتا، نکاح خواں تو ریحام کا ماما لے کے آیا تھا، اس نے جو کہا تھا ہم نے کر دیا، ہم تو ویسے ہی ان پڑھ جاہل ہے، اس نکاح خواں نے ہم کو جہاں کہا ہم نے وہاں انگوٹھا لگا دیا۔ یہ سن کے مجھے لگا میرا سر چکرا جائے گا، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اماں کے سینے میں درد ہونے لگا، دونوں بھائی اپنا جھگڑا بھول کے اماں کو ہاسپٹل لے گئے۔ میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جسے میں پچھلے 5 سال سے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، وہ میرا شوہر تھا ہی نہیں، اور جسے میں لالا سمجھتی آئی تھی وہ میرا نہیں ریحام، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ لالا ہے، وہ شوہر کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ میرے سامنے تو ولی کا نام ہی نہیں لیا گیا تھا، حنان کا نام لیا گیا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہو قبول ہے، اور میں نے کہہ دیا تھا۔ میں اس تلخ حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، میں نے ہمیشہ اسے بڑا بھائی سمجھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو میں پچھلی لڑائی کو ہی بھول نہیں پائی تھی، اور اس پہ یہ نیا جھگڑا۔ اماں کی بگڑتی حالت کا خیال آنے لگا۔ میں نے ولی کو فون کیا، میں نے کہا اماں کا طبیعت کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر میں چھٹی ہو جائے گا، ہم گھر آ کے بات کرے گا۔ رات کو 2 بجے اماں کو لے کے دونوں بھائی گھر پہنچے، اماں کو دوا دے کے سلا دیا۔ حنان لالا اپنے کمرے میں چلا گیا، میں اماں کے کمرے میں اماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، نہ جانے کب مجھے نیند آئی۔ صبح اماں کی ہائے ہائے پہ میری آنکھ کھلی، وہ پانی مانگ رہی تھی، میں نے انہیں پانی پلایا۔ اماں اب تو تم ٹھیک ہے نا، سینے میں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں انہیں دیکھ کے بے حد پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی ہم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، تم نے سنا نہیں رات کو کیا ہوا؟ ہم کو سمجھ نہیں آ رہا اتنا بڑا غلطی مولوی صاحب نے کیسے کر دیا۔ حنان کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، جو مولوی صاحب نے کہا اس نے کر دیا، جہاں کہا وہاں انگوٹھا لگا دیا۔ اس نے کہا تھا کہ چھوٹے بھائی کا نکاح کرنا ہے، دلہا ولی بنے گا، لیکن مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر دیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اماں کو میں نے ناشتہ کروایا، انہیں کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، پر بات ہی کچھ ایسی تھی، میں خود ذہنی طور پہ الجھ سی گئی تھی۔ سعد اٹھ گیا تھا، میں نے اسے بھی ناشتہ کروا دیا، پھر ملازمہ سے گھر کے کام کروانے لگی۔ جب حنان لالا کمرے سے باہر آئے، مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئے، میں بھی انہیں دیکھ کے نظریں بدل گئی۔ وہ کہنے لگے اماں کو ناشتہ دے دیا؟ میں نے کہا جی لالا دے دیا، دوا بھی دے دیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمارا لیے ناشتہ بنوا دو۔ ابھی انہوں نے یہی کہا تھا جب ولی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ کہنے لگا ریحام ہمارا کمرے میں آؤ، ہم کو کام ہے تم سے۔ اس سے پہلے کہ میں ولی کے کمرے کی طرف بڑھتی، حنان لالا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ولی بھی یہ دیکھ کے حیران ہوا۔ ریحام تم ولی کے کمرے میں اکیلا نہیں جائے گا، جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ولی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیوں ہمارا کمرے میں نہیں آئے گا؟ ولی کا لہجہ سخت تھا۔ اس لیے کہ یہ تمہارا بیوی نہیں ہے ولی محمد۔ یہ سن کے حیرت سے میری آنکھیں پھٹی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حنان لالا ایسا بھی کوئی رشتہ جتا سکتے ہیں۔ ولی نے غصے سے میرا ہاتھ حنان لالا کے ہاتھ سے جدا کیا۔ کہنے لگا لالا تم دور رہو ریحام سے، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے دھوکہ دیا ہے ہم کو۔ ریحام ہمارا ہے، لالا وہ تم کو لالا کہتا ہے، لالا کا مطلب سمجھتا ہے تم؟ ولی بے حد غصے میں تھا۔
हम सब समझता है, ये भी समझता है कि रियाम का निकाह किससे हुआ है, कबूल है किसने कहा है, अंगूठा किसने लगाया। हन्नान लाला की बात ने मेरे होश उड़ाए थे। अनजाने में ही सही पर बीवी वो अमारा है वली, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वली तो ये सुन के गुस्से में आया, लाला बीवी मत बोलना, अमारा रियाम को, गलती तुमने की थी, तलाफी तुम करेगा, तुम तलाक देगा रियाम को। ये सुन के हन्नान लाला कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ठीक है वली, आज तक हमारा बरादरी में कभी किसी ने अपनी औरत को तलाक नहीं दिया है, हम भी नहीं देगा, वो हमारा किस्मत था इसलिए हमारा हो गया। ये सुन के मैंने कहा, अल्लाह का वास्ता है चुप हो जाओ तुम दोनों। ये कह के मैं फूट फूट के रोने लगी। हम कोई चीज़ नहीं है, हम इंसान हैं, कोई पत्थर का बना हुआ नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा वो हम पे हक जमाएगा। हमको किसी से रिश्ता नहीं निभाना, ना वली मोहम्मद से ना हन्नान लाला से, हमको हमारा हाल पे छोड़ दो। ये कह के मैं अपने कमरे में चली गई। मैं दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। काश मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा कोई फ़ैसला ना किया होता। मेरी ज़िंदगी को एक अजीब दौराहे पे ला के खड़ा कर दिया था। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। 2 घंटे मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। 2 घंटे बाद मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन है? मुलाजिमा कहने लगी, दरवाज़ा खोलें, साद रो रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला, उसकी गोद में साद रो रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया, बाहर आ गई। जी चाह रहा था घर छोड़ के कहीं चली जाऊं, किसी अनजान जगह पे, जहां ना वली मोहम्मद हो और ना ही हन्नान लाला। मैंने साद को गोद में ले लिया। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब मैंने लाउंज में से हन्नान लाला को आते हुए देखा। उन्होंने अपने रुखसार पे बहने वाले आंसुओं के साथ मुझे देखा और एक बार भी नज़रें नहीं झुकाईं। गहरी सांस ली और मेरे बराबर में बैठ गए। मैं ज़रा सा पीछे हट गई। वो कहने लगे, रियाम, जो हो चुका उसे तुम किस्मत का फ़ैसला समझ के कबूल नहीं कर सकता। देखो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमने कभी तुम्हें गलत नज़र से देखा भी नहीं। देखो, ये भी सोचना कि तुम हमको अच्छा लगता है, तुम वली मोहम्मद की तरह खुदगर्ज नहीं है, हमारा बच्चा को अपना बच्चा समझता है, अम्मा का भी ख्याल रखता है, हम तुमको कोई शिकायत नहीं देगा, हम तुमको खुश रखने की कोशिश करेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा, मैं बुरी तरह से घबराई। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, रियाम खान, हम तुमको नहीं छोड़ेगा, हम तुमको वक्त दे सकता है, हमारा ख़ानदान में किसी को तलाक नहीं दिया जाता, हम भी नहीं देगा। ये कह के वो अपने कमरे में चले गए और मैं यूं बैठी थी जैसे पत्थर की मूरत हूँ। शायद 1 घंटा गुजर चुका था जब वली मोहम्मद बाहर आया। मैं वैसे ही बैठी थी। वो मेरे पास आके बैठ गया। कहने लगा, देखा तुमने लाला का कमीनापन, उसने जानबूझ के ऐसा किया है, तुम पे नियत रखता था वो, अभी उसका असल चेहरा सामने आया, कहता है तलाक नहीं दूंगा, हम भी देखता है तुमको कैसे तलाक नहीं देगा। तुम हमारा है रियाम खान, हमने टूट के तुमको चाहा है, अब हम पीछे नहीं हट सकता। वली की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं अब भी चुप थी। शायद मैं इतनी बड़ी नहीं थी कि ये समझ सकती कि मुझे ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए। वो कहने लगा, तुम हमारा साथ देगा ना, हम खुला का केस कर देगा, तुम हमारा साथ देगा ना। मैं खाली खाली आंखों से उसे देख रही थी। मैंने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, लाला की तरह तुम हमसे बेवफाई तो नहीं करेगा ना। चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं है रियाम, हम मर जाएगा, हम सच कह रहे, हम खुदकुशी कर लेगा अगर तुमने लाला का बात माना। मुझे लग रहा था जैसे मेरे दिलो दिमाग पे कोई हथौड़े मार रहा हो। मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, खुदा के लिए वली मोहम्मद, हमको परेशान नहीं करो। तुमको पता है हम किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, हम बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है। हमारा ज़िंदगी एक सवालिया निशान बन गया है। अगर हमारा अम्मा ज़िंदा होता, हम अपनी अम्मा के पास चला जाता। हमारे पास तो इस घर के अलावा कोई सहारा ही नहीं है। हमको पता है हम इस वक्त किस अजियत में है, तुमको नहीं पता। ना तुम हमको समझ सकता है, ना लाला समझ सकता है। सबको अपना मतलब है,
اس کو اپنا بچہ کے لیے ماں چاہیے، تم کو تمہارا محبت چاہیے، تم کو اپنا بھائی سے جیتنا ہے، اس کو یہ دکھانا ہے کہ تم جیت سکتا ہے۔ تم دونوں کے لیے ہم کہاں ہیں؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں، خدا کے لیے ہمیں پریشان مت کرو۔ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا، کہنے لگا تم کو یہ لگتا ہے ہم بھائی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ نہیں، ہم کو لالا سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو تم سے محبت ہے، ہم کو تم اچھا لگتا ہے۔ ارے 5 سال سے ہم تمہارا خواب آنکھوں میں سجایا ہے، ہم تم کو اپنا بیوی سمجھتا رہا ہے، تم کو اندازہ ہے ہم تمہارا محبت میں کہاں کھڑا ہے، ہم کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم کو ایک پل چین نہیں آ رہا ہے، ہم تم کو لالا کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، ہم تم کو لالا کے ساتھ دیکھے گا تو ہمارا اندر آگ لگے گا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، آنسو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا آسان نہیں ہوتا ریحام خان، کسی کو 5 سال بیوی سمجھ کے اس کے خواب دیکھو اور آ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ تمہارا بیوی نہیں ہے، تمہارا بڑا بھائی کا بیوی ہے۔ تم کو پتہ ہے ہمارا دل پہ اس وقت چھریاں چل رہا ہے، ہمیں نیند نہیں آ رہا، ہمیں چین نہیں آ رہا۔ وہ کسی بچے کی طرح میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا، کہنے لگا ہم سوچ بھی نہیں پا رہا، تم ہمارا لیے اتنا غیر ہو گیا، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ہم تم کو چھو بھی نہیں سکتا ریحام، ہم اس بات کا یقین نہیں کر پا رہا۔ یقین تو میں بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ حنان خان مجھ سے کیا کہہ کے گیا ہے، اور اگر میں اسے یہ بتاتی تو پتہ نہیں دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اماں تو مجھے برا بھلا کہتی کہ میری وجہ سے دونوں بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ غیرت کے نام پہ جب ہماری برادری میں بندوقیں چلتی ہیں تو سگا خون بھی دشمن ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت حنان خان کی غیرت تھی اور ولی محمد کی محبت۔ پتہ نہیں اس غیرت اور محبت کی جنگ میں جیت کس کی ہوگی، جس کی بھی ہوگی، لیکن میں تو ایک جیتی جاگتی ہوئی چیز ہوں۔ ایک بھائی کا قتل ہو کے دوسرا بھائی جیت کا جشن مناتا تو اماں تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ کبھی مجھے سعد کا خیال آتا، وہ بن ماں کا بچہ ہے، وہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے، میں نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا، میں اسے اس کی ماں کو کیسے کھونے دیتی۔ زندگی نے مجھے ایک پہیلی بنا دیا تھا، ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا جس کے 2 خریدار تھے۔ ایک طرف ولی محمد باضد تھا کہ میں خلا کے پیپر پر دستخط کروں، وہ قانونی طریقے سے میری طلاق کروا دے گا۔ دوسری طرف حنان خان تھا جسے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے تھی اور اسے اپنے خاندان کے ریت رواج کو چلاتے ہوئے مجھے طلاق نہیں دینی تھی۔ مصیبت میں تو میں پھنس گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں اپنے کمرے میں بند رہنے لگی۔ 2 دن گزر گئے، کھانا بھی میں کمرے میں کھاتی تھی، بس صرف اماں کو دوائیاں اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھلا کے واپس آ جاتی تھی۔ سعد کو ملازمہ میرے کمرے میں چھوڑ دیتی تھی، میں اسے اپنے ساتھ سلا لیتی تھی، لیکن ذہنی طور پہ میں بہت زیادہ الجھ گئی تھی۔ نہ میں ولی محمد کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی حنان خان کا۔ مگر ایک رات میرے کمرے پہ دستک ہوئی، میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت کون میرے دروازے پہ تھا؟ کوئی ملازمہ تو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شام کے وقت 8 بجے کھانے کے بعد سبھی ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے۔ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے، میں بتانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں جاگ رہی ہوں۔ پھر دستک ہونے لگی، باہر سے حنان لالا کی آواز آئی، ریحام خان دروازہ کھولو۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ رات کے اس پہر وہ میرے کمرے میں کیوں آ رہا تھا؟ شاید اپنا حق وصول کرنے۔ ریحام دروازہ کھولو، ہم کو تم سے بات کرنا ہے۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ اٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دستک بند ہو گئی، لیکن میرا خوف کم نہیں ہوا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ مجھے اپنی اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی،
سعد بھی ابھی تک سو رہا تھا۔ میں بھاری سر کو پکڑ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو میں کانپ کے رہ گئی، لیکن وہ ملازمہ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ناشتہ اس نے میرے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی آپ کو بڑی اماں بلا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور اماں کے پاس چلی گئی۔ ان کی بھی آنکھیں متورم تھیں، شاید رو رہی تھیں۔ کمرے میں حنان لالا بھی تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور اماں کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے دوائی کھایا ہے؟ وہ کہنے لگی ہم کو چھوڑو، ہم کو یہ بتاؤ کہ ابھی تم کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہم کیا چاہ سکتا ہے؟ بچپن میں اماں نے اپنی مرضی سے ہمارا نکاح کیا، ہم کو نہیں پتا تھا کس سے ہوا ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح ہو رہا ہے، ہم کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نکاح ہوتا کیا ہے۔ یہاں آ کے پتا چلا کہ ہمارا نکاح ولی محمد سے ہوا ہے، وہ ہمارا شوہر ہے اور ہمیں 5 سال اس کے لندن سے پاکستان آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب وہ واپس آیا تو پتا چلا کہ ہم اس کا بیوی ہے یا نہیں۔ جس کو ہم 5 سال لالا کہتا رہا وہ ہمارا شوہر تھا، اور اب اس کو ہمیں چھوڑنا اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے۔ اس کو اپنے بچہ کے لیے ماں چاہیے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے عورت چاہیے جو اس کی ماں کی خدمت کرے۔ اماں ہم کو بتاؤ آپ نے کون سی نیکی ہمارے ساتھ کی؟ ہم آپ کو بکاؤ مال لگ رہا ہے جس کے خریدار آپ کا دونوں بیٹا ہے؟ ایک کو غیرت کے نام پہ ریحام خان چاہیے، دوسرے کو محبت کے نام پہ چاہیے۔ ایسا کرو ہمارا 2 ٹکڑے کر دو، آدھے ٹکڑے کو غیرت کے نام پہ عدنان خان رکھ لے اور آدھے ٹکڑے کو ولی محمد محبت کے نام پہ رکھ لے۔ یہ کہتے ہوئے میں آنسو بہا رہی تھی۔ اماں بھی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی شاید ہم نے غلطی کر دیا، ہم تم کو عزت دینا چاہتا تھا، ہم کو نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے کہا مجھے نہ کسی کی غیرت بننا ہے نہ کسی کی ماں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بنا دستک کے میرے کمرے میں حنان خان آیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، میں بند دروازے کے ساتھ بات نہیں کروں گی۔ کہنے لگا تم کو کیا لگتا ہے ہم تم کو صرف اپنے بیٹے کے لیے رکھنا چاہتا ہے یا اپنی اماں کے لیے مفت کی نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتا ہے؟ تم کو لگتا ہے ہم تم کو محبت نہیں دے گا، تمہارا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے گل کے ساتھ کوئی بدسلوکی کیا ہو؟ میں نے اس کو اپنی اماں کی خدمت کے لیے رکھا تھا، کیا ہم اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ تم کو پتہ ہے ہم گل سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے دوسری عورت کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، ورنہ شادی کر لیتا ہم۔ تم بہت اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ گل کے بعد اگر ہم سوچنے پہ مجبور ہوا ہے تو صرف تمہارے لیے ہوا ہے۔ ولی محمد جذباتی ہے، غصے کا تیز ہے، سمجھدار نہیں ہے۔ آج وہ تمہارا ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن کل کو تم کو ہمارا حوالے سے شک کی نظر سے دیکھے گا، اور مرد اگر بیوی پہ شک کرنے لگے تو ساری زندگی شک پہ گزارتا ہے۔ ریحام خان ہم تمہارا لیے سوچ رہے، تمہارا اچھے مستقبل کے لیے سوچ رہا ہے۔ اگر تمہارا دل میں یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بچے کا سوچ رہے تو یہ بات دل سے نکال دو۔ ہم تم کو دل کی رضامندی سے مانگ رہا ہے، ہم تم کو خوش رکھے گا، بالکل ویسے جیسے گل کو رکھتا تھا، تم کو ویسا عزت دے گا، محبت دے گا۔ تم ہمارا بارے میں کوئی شک اپنے دل میں مت لانا، نہ کوئی بدگمانی۔ ہم چند دنوں میں بڑی شان و شوکت سے رخصتی کروا لے گا۔ جب تم ہمارا پاس آ جاؤ گی، ہمارا ساتھ رہو گی، تو تمہارا سوچ خود بخود بدل جائے گی۔ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک طرف ولی محمد کی باتیں تھیں، وہ جذباتی تھا، یہ سچ تھا۔ جذبات میں آ کے وہ اپنے آپ کو بھی کچھ کر سکتا تھا، اور اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا تو بھی الزام مجھ پہ آتا۔ یہی بھائی جو آج مجھے اپنی غیرت اور عزت بنانا چاہ رہا ہے، یہی کہہ دے گا کہ اس کے بھائی نے میری وجہ سے اپنی جان دے دی۔ یہ دونوں بھائی شاید مجھے ذہنی طور پہ پاگل کرنا چاہتے تھے۔ میں ایک ایسی اندیکھی مصیبت میں پھنس چکی تھی جس سے مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک مجھے 3-4 دن کا بول کے جا چکا تھا، اس کو رخصتی چاہیے تھی،
اور دوسرا مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے خلا کے پیپر پر سائن نہیں کیے، خلا کا مقدمہ درج نہیں کروایا تو وہ مر جائے گا۔ یہ دونوں صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ لوگ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ میں سوچ رہی تھی کہ کاش کسی بھی لڑکی کی قسمت میرے جیسی نہ ہو۔ اگر میری ماں میرا نکاح نہ کرتی تو میرا باپ مجھے بیچ دیتا، پتہ نہیں تب میرا کیا حال ہوتا، مجھے کس کے حصے میں جانا پڑتا۔ میں ابھی بھی کسی بکاؤ مال کی طرح ہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ولی محمد کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ دیکھا تو سامنے چند پیپرز پڑے ہوئے تھے۔ اب مجھے اتنا تو پڑھنا آ گیا تھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک نکاح نامہ تھا اور ایک خلا نامہ۔ شاید رات کو وہ مجھ سے اس خلا نامے پہ سائن کروانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود کہاں گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ واپس آ کے وہ میرے کمرے میں آئے گا، اپنی محبت کے دعوے کرتا ہوا مجھ سے کہے گا کہ میں خلا نامے پہ سائن کر دوں۔ میں اس وقت دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ بس ایک ہی راستہ سمجھ میں آ رہا تھا، اور میں سوچ چکی تھی کہ میں وہی کروں گی جو میں سوچ رہی ہوں۔ ان دونوں بھائیوں نے تیسرا کوئی راستہ میرے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ رات کو میں نے اپنا کمرہ بند کیا، ملازمہ سے کہا کہ حنان سے کہنا کہ میرے سر میں درد ہے، آج کی رات سعد کو وہ سنبھال لے۔ نکاح نامے کی کاپی میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ رات کو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کمرے کی لائٹ بھی بند رکھی تاکہ سب کو یہ لگے کہ میں سو رہی ہوں۔ میرا دروازہ بھی کسی نے نہیں کھٹکھٹایا۔ رات کے بعد سب سو جاتے تھے لیکن میں جاگ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کمرے کی لائٹ جلائی، اپنا بیگ لیا، اس میں چند کپڑے ڈالے، اپنا ضروری سامان ڈالا، بیگ بند کیا۔ اس وقت تک سب ملازمین اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ میں جانتی تھی کہ چوکی دار بھی اپنے کوارٹر میں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ باہر سناٹا تھا، چوکی دار بھی جا کے سو چکا تھا۔ میں باہر آئی۔ مین دروازے کے برابر میں چھوٹا دروازہ تھا۔ آج تک میں کبھی اکیلی باہر نہیں آئی تھی، لیکن اب میں مجبور ہو چکی تھی، اس لیے میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں اکیلی گھر سے باہر آئی ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں بھائیوں نے میرے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں بڑی بے بسی کی حالت میں اس گھر سے نکلی۔ نہ مجھے شہر کے راستوں کا پتہ تھا، نہ یہ پتہ تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں بس گھر سے نکل چکی تھی کہ اب اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میرے لیے مشکلات بڑھنے لگی تھیں۔ اگر حنان کو اپناتی تو ولی محمد خودکشی کر لیتا۔ ولی محمد کو اپناتی تو حنان پتہ نہیں ولی محمد کے ساتھ کیا کرتا۔ شاید وہ اسے گھر سے نکال دیتا، ہر چیز سے بے دخل کر دیتا۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے سنسان سڑک پہ جا رہی تھی۔ آس پاس بنگلے بنے ہوئے تھے لیکن باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر چلتے چلتے میں مین سڑک پہ پہنچی۔ میرے پرس میں پیسے موجود تھے۔ میری اماں نے جو چھوٹا موٹا زیور مجھے پہنایا تھا وہ بھی میرے پاس تھا۔ البتہ حنان کے گھر کی کوئی چیز میں اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا مین سڑک پہ دوڑنے بھاگنے والی گاڑیوں کے بیچ میں جا کے کھڑی ہو جاؤں اور مر جاؤں، کیونکہ دونوں بھائیوں کی لڑائی کی وجہ میں تھی۔ نہ میں زندہ رہوں گی اور نہ ان کے جھگڑے ہوں گے۔ اس وقت میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں بیچ سڑک پہ کھڑی ہو گئی۔ تیز رفتاری سے آتی ایک گاڑی مجھ سے بری طرح ٹکرائی اور میں دور جا کے گری۔ جیسے ہی میں سڑک پہ گری، میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔